انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتا نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ آنکھیں تب چھلکتی ہیں جب الفاظ اثر کھو دیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جن کے دل صاف ہوں وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام کسی کو اپنے دل سے دور کرنا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے رنگین اور خوبصورت صفحہ بچپن کا ہوتا ہے۔ القرآن کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، تو لوگ کیوں پتھر مزاج ہوتے ہیں؟ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ لوگ سخت مزاج اس وقت ہو جاتے ہیں جب ان کی نرم مزاجی کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے شکوہ نہیں رہتا۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ ہم فقیروں سے دعاؤں کا کہا ہی نہ کرو، رد ہوئے ہم تو تمہارا بھی یقین جائے گا۔ لوگ آپ کو زندہ مار دیتے ہیں پھر بولتے ہیں اپنا خیال رکھنا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں، نہیں معمول تحقیق تماشا کیا ہے۔ ناکامی کبھی بھی مجھ سے کامیاب ہونے کا عزم نہیں چھین سکتی۔ محبت کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے قلب کی درستگی ہی ایمان کی درستگی ہے۔ اپنے دل کی راہ مستقیم رکھنا، کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ ندی جب کنارہ چھوڑ دیتی ہے، راہ کی چٹان تک توڑ دیتی ہے۔ بات چھوٹی سی اگر چھا جائے دل میں تو زندگی کے راستوں کو بھی موڑ دیتی ہے۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ منافق چہروں سے واقف ہوں میں وہ الگ بات ہے، احترام کرنا اپنی فطرت میں شامل ہے۔ جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہ کہنا بلکہ ساتھ چلتے رہنا۔ وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ سوال و جواب سے شناسائی بڑھتی ہے،
اور جہاں پر کوئی تعلق نہ ہو وہاں پر شناسائی بڑھانے سے گریز ضروری ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو اس میں بزے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے۔ یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور اس نے تمہارے فائدہ کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے کلمے کی کیسی مثال دی ہے؟ وہ ایک اچھے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اے رسول گرامی، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ کبھی بد دیانت لوگوں کی طرف داری میں بحث کرنے والے نہ بنے۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے آپ کو حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل اٹھا لیں، یہ دونوں چیزیں ہماری مرضی پر منحصر ہیں۔ اب پر تو صرف احکام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اب عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تم فرماؤ بھلا اپنے وہ شریک تو بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہے، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں۔ اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈدار اور بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں،
اور رات کے بقیہ طویل حصہ میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو، کیوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دیے ہوئے۔ سن لو، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا، ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہو۔ خوبصورتی تب تک ہوتی ہے جب تک انسان بڑھاپے میں نہ پہنچ جائے، جبکہ خوب سیرت اور خوش اخلاق ہونا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھتی ہے۔ جو آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں انہیں تھام کے رکھیں، یہ وہی ہے جو آپ کی روح کے قریب تر اور دل و جان سے مخلص ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنا چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور دماغ رکھتے ہیں سوچنے اور سمجھتے کی صلاحیت رکھتے ہوئے انجان بنتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اسے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر سچے کو داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا۔ یا رب ایسی دولت، عزت، شہرت سے ہمیں دور رکھنا جس کے نشے میں ہم آپ کو بھول جائیں اور آپ کی مخلوق کا خیال نہ رکھ سکیں۔ ہمیں ہر طرح سے غنی بنائیے، آمین۔ کچھ کہنے کو دل کرتا ہے پر کہنے کو کچھ بات نہیں، الجھے ہیں خیالوں کے دھاگے، ایک سرا بھی ہمارے ہاتھ نہیں۔ کچھ کہنے کو دل کرتا ہے پر سمجھی ہیں اتنا ہی آج، وہاں چپ رہنا ہی بہتر ہے جہاں سمجھ کی کوئی بنیاد نہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے۔
बल्कि उनकी जगह तो आपके कदमों के नीचे है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि मुआफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। मोहब्बत करने वाले कभी चाहना नहीं छोड़ते, अगर वो बदलते भी हैं तो बस इतना कि अब से अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते हैं। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मन चाहिए चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। जिंदगी एक कमजोर डोर की मानिंद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियां हमें नसीब हैं, कोशिश करें कि उन्हें इस शानदार अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सांवर जाएं। किसी भी बात को अपने ऊपर हावी कर लेना हमसे हमारी मुस्कुराहट छीन लेता है। माजी में रहना छोड़ दें, हम मुस्कुराना छोड़ देंगे तो क्या हम सरवाइव कर सकेंगे? गमों को छुपा के मुस्कुराना भी एक आर्ट है। अल्लाह ने हमें पूरा पूरा हक दिया है मुस्कुराने का। मुश्किलात को मुस्कुराहट के दरमियान ना लाएं। अल्लाह का जिक्र रूतक में सुकून बहर देता है। गम कोई बही हो, फिक्र कितनी ही हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पे लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर ले, मनवा ले। वो अल्लाह है ना मेरा रब, मुनसिफ रहीम मालिक हाकिम मेरा सब कुछ। दिल पर सुकून हो जाता है और हल इस कदर जल्दी निकल आते हैं कि गुमान यही नामुमकिन है। इंसान की खुददारी उसकी इज्जत नफस को बढ़ाती है, जो बहुत जरूरी है, जबकि खुद पसंदी सिर्फ अना को तस्कीन देती है, जो कि तबाकुन है। इज्जत नफस और अना में फर्क जानना जरूरी है। आजमाइश ईमान का हिस्सा है और जिसका ईमान जितना मजबूत होता है ना इतनी सख्त आजमाइश होती है। लेकिन आजमाइश अल्लाह से और करीब कर देती है और उसे सजा समझना या मायूस होना इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इसलिए कभी आजमाइश को सजा मत समझा करें। अल्लाह से इस पर साबित कदमी की दुआ मांगा करें। यकीन करें वो अब से इतनी मोहब्बत करता है कि दुनिया की हर फानी ने अब से दूर करके आपको अपने करीब करना चाहता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं सिर्फ 10% खुशियां आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बकिया 90% खुशियां आपके अंदर की सोच और एहसासात से मिलती है। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने की बजाय अपनी जिंदगी की दुनिया को बदलना जरूरी है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जब मां छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखना, आमीन। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो घबराइए मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिंदगी की जंग खुद लड़ना पड़ती है। लोग सिर्फ मुबारकबाद देने या फातिहा खानी के लिए आते हैं। अपने बाप और भाई के अलावा लड़कियों को कभी भी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा स्पेशल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। दोस्ती एक ऐसा फूल है जिसे चाहे कांटों में रखो या धूप में, वो अपनी खुशबू और खूबसूरती कभी नहीं छोड़ता। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े रिश्तों की पहचान करवाने आती है। दरख्त पर औकात से ज्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। तोड़कर जोड़ लो चाहे दुनिया की हर चीज को,
سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ خواہشیں ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھنٹے سے مر جاتا ہے۔ قدر کیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی خاطر اپنے اصولوں کی جگہ جذبات سے کام کیا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ بھی سکتی ہیں، ٹوٹا ہوا انسان نہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اچھے بن کر جاؤ، لوگوں پر رکھنا چھوڑ دو۔ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن با دن نکھرتا جائے گا۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ضیا ہیں بیٹیاں، جل کے خود جو روشنی دے وہ دیا ہیں بیٹیاں۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقوی ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں۔ درختوں سے جھڑتے پتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے اور زندگی کے بعد موت ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو روئے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائی اور آگے نکل جائیے۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ پانی کو ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔
کہ وہ تم کو معاف کر دے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سانورنے لگتی ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ مرد اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے دل سے اترتا ہے، اور نظروں سے بھی، ورنہ تو کوئی بھی عورت اپنے ماتھے پر مشرک بیوی لکھوانا نہیں چاہتی۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے اب سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لجہ رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے، وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ بنائے رکھیں جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو زیر سمجھو، زبر نہیں، کیونکہ تمہیں پیش بھی ہونا ہے۔ ان لوگوں سے نہ ڈریں جو بدلہ لینا جانتے ہوں، ان لوگوں سے ڈریں جو اپنے معاملات اللہ یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہیں۔ لمحے بھر کا صبر لمحے بھر کے غصے میں ہزار لمحوں کی ندامت سے بچاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ بہت ہی اپنے سے لگتے ہیں۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں، اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے۔ تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اچھائی اور برائی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ بانس ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے کوئی تیر بنا کر کسی کو زخمی کرتا ہے تو کوئی بانسری بنا کر سریلی آواز نکالتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین تحفہ محبت ہے، جو آپ کسی انسان کو دے تو سکتے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے۔ زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کو ہم پہچان سکیں۔
किसी से भी बात कर लें, कहीं भी मसरूफ हो जाएं, लेकिन इस शख्स की कमी पूरी नहीं हो सकती जिसकी जरूरत दिल को होती है। कभी कभार जान से प्यारे लोग भी हमारी जात और जज्बात की इस कदर खूबसूरती से तजलील कर जाते हैं कि जब वो लम्हे दिमाग में गर्दिश करते हैं तो हमारी रूह तक लरज जाती है। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लग जाए तो समझ ले एतबार किसी ने निहायत ही सलीके से तोड़ा है। जब डूबना ही मुकद्दर हो तो आदमी समंदर की बजाय गटर में गिरकर भी मर जाता है। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मुफाद खत्म हो वहां उनकी मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। दिखावे की खूबियां खामियों से भी बदतरीन होती हैं। हमारी जीत ये नहीं है कि हम खुद अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं। हमारी जीत तो तब है जब कोई बुरा इंसान भी हमारा एहसास और अखलाक देखकर अच्छा बनने का तहैया कर ले। नाम और रुतबा खरीदा नहीं जा सकता, ये दर हकीकत आपके कौल और किरदार से पैदा होता है। पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हो सिवाय 3 चीजों के, जिंदगी, सेहत और खुशियां। उलझना छोड़ दें ऐसी चीजों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते, और अपनी तवज्जो इस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। दौलत की असल खराबी यह है कि वो आदमी के पास हमेशा नहीं रहती, और अगर रह जाए तो आदमी नहीं रहता। वो तो उनको भी नवाजता है जो उसको पुकारा नहीं करते। फिर भला तुमको कैसे नहीं नवाजेगा? अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती तो आप सिर्फ मुआफ करना सीख ले। बदगुमानी क्या है? ये नफरत की एप्लीकेशन है। जब इंसान किसी से नफरत करना चाहता है तो उसके बारे में बदगुमानियां शुरू कर देता है और फिर इससे नफरत शुरू हो जाती है। हसद करने वाले के लिए यही सजा काफी है कि जब आप खुश होते हैं तो वो उदास हो जाता है। बात में नरमी इख्तियार करें क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजा का असर ज्यादा पड़ता है। तुम काबिल रश्क हो, यकीन जानो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई मीलों दूर हो के भी किसी शख्स के दिल व ज़हन पर हुक्मरानी कर सके। हाँ, तुम हो, तुम वही, बिल्कुल वही हो, मेरे दिल के हुक्मरान। आपकी थोड़ी सी तवज्जो किसी की जिंदगी को बदल सकती है। पूरी दुनिया के लिए भी अगर आप आम से हो जाएं, लेकिन किसी एक के लिए आप पूरी दुनिया भी हो सकते हैं। इसलिए नजर रखा करें ऐसे दिलों पर जो आपकी फिक्र करते हैं बगैर किसी गरज के, बगैर किसी मतलब के। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसला करते हैं कि किससे कितना राबता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ नहीं होता। अपनों ने धोखा ना दिया होता तो हमें कैसे पता चलता कि इंसान दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही चला जाएगा। इंसान की याददाश्त किसी चेहरे को महफूज नहीं रखती, अलबत्ता अच्छे बुरे सलूक को जरूर महफूज रखती है। लिहाजा लोगों के साथ ऐसा हसन सलूक करो कि जब जब आप याद आएं तो आपके लिए इनके दिल से दुआ निकले। इंसान की फितरत भी अजीब है, वो तनकीद जैसी सच्चाई पर नाराज और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। अपनी जात के अंदर एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना आता हो। रहम दिली और एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। अब दुनिया वालों पर रहम करें, अल्लाह ताला अब पर रहम फरमाएगा। आमीन। इस दुनिया में कोई एक शख्स भी मुकम्मल और गलतियों से पाक नहीं। अगर आप दूसरों को उनकी कोताहियों की वजह से छोड़ना शुरू कर देंगे तो एक दिन भरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे। लिहाजा लोगों को जज कम कीजिए और मोहब्बत ज्यादा। हजार रास्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं,
کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ اللہ پاک آپ کو طویل عمر، صحت مند زندگی، دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرمائے، اور آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، آمین۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خدا تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اس پر صبر کرو۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف، اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کچھ نہیں ہے مگر کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ حالات کے بس میں ہوتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں شبنم کی طرح، گر کے بھی خاموش ہی رہوں خوشبو کی طرح، درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے، اور کسی کی تربیت۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کار آمد ہے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک دن آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے اور تب جانیں گے کہ اللہ نے آپ کو کس کس موڑ پر تھاما۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے۔ اب خوشبو کے عوض پھول کو کیا دیتے ہیں؟ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو، تو کہو الحمدللہ۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔
اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پر نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ اس دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ہر کوئی موت کے منہ میں جانے والا ہے، اس لیے موت سے پہلے موت کے بعد کی دائمی زندگی کی تیاری کرنے میں بھلائی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں غلط نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت، ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ دکھ تو یہ ہے کہ وبا سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی دن گزارے تھے۔ ایک اجنبی ہے مگر روشناس لگتا ہے، میری طرح مجھے وہ بھی اداس لگتا ہے۔ کروں تلاش تو شک ہو وجود پر اس کے جو آنکھ بند کروں آس پاس لگتا ہے۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ میں کیوں کہوں حرف مرد کو غلط، وہ محبت اور عزت کمال کی دیتا ہے۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کرے، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ پت جھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا، جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ شعور کا ہے کرشمہ یا شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے بڑے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر شے خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ کرب بھی رنگ بدلتا ہی رہے تو قابل برداشت رہتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک ہی سہی، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کو نواز دیا جانا۔ آزمائش سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے، ورنہ وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ تیری کمی کا احساس ہوتا ہے، کس کو سناؤں میں اپنا حال اے دل،
شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ اپنے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے، غریب فاقے کاٹتا ہے۔ اللہ پاک نے اگر کسی کے دل میں تمہاری چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ اب دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں، یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ دوست کبھی مایوس نہیں کرتے، دوست وہ ہوتے ہیں جو مایوسی دور کرتے ہیں، ان سے مل کر مرجھائے دل کھل اٹھتے ہیں۔ منفرد بنوں کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے، کس قدر پر کیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دکان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اب سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ روحوں کے درمیان مطابقت محبت کی سب سے مضبوط وجوہات میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر شخص اس چیز کی تلاش کرتا ہے جو اس کے مطابق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں
وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارے نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے، دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے۔ تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ تمہاری عقل ہی تمہاری استاد ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ کسی کو دیا ہوا ایک آنسو زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ نہایت احتیاط کریں، سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس انسانیت کا درد نہ رہے۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پہ چھوڑ دیا کرو سب۔ خوشی دینا سیکھیں، غم تو رشتہ دار بھی دیتے ہیں، وہ جو روتے کو ہنسانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اگر وہ روئے تو انہیں کون ہنسا سکتا ہے؟ میرے مولا مری تنہائی مٹانے کے لیے میرے جیسا ہی تو ایک اور بنا سکتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی رویا جس نے اسے ایمانداری سے نبھایا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ زندگی کے سفر میں خوشیوں کے راستے پر چاہتوں کے درمیان وہ سب کچھ ملے آپ کو جو فجر کی اذان میں ہے، جو صبح کی ابتدا میں ہے، جو ستاروں کی چمک میں ہے، جو پھولوں کی مہک میں ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے۔ آمین۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر آگی گھاس کی طرح جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ وقت کی پابندی تو دیکھیں، اب کے نصیب کا رزق مقرر وقت پر اب تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت رحیم ہے۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں
کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا آپ کس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ اصل رنگ تو وہی ہے نا جو کاتب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ راستے مشکل ہی سہی، مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے، اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے وہ رشتہ جس کی بنیاد اعتبار پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان پر اتنا اعتماد ہو کہ وہ کبھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی کبھی آپ کا برا چاہے گا، تو یقین کرے یہ محبت سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ محبت تو کر لیتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے پر رشتے میں اعتماد ہونا چاہیے۔ محبت کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ظرف بڑا کرنے سے دل میں گنجائش نکلتی ہے، معاف کرنے سے رشتے بچتے ہیں، اور بدلہ لینے یا مقابلہ کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ظرف اور عقل والے لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اور بے وقوف لوگ رشتے کو ختم کرنے کا۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اسی طریقے سے بسر کریں جو آپ کو خوشی دے۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ وہ یوں زندگی گزارتے ہیں گویا بھی زندہ ہی نہ تھے، جبکہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب آ رہا ہے۔ جو دل محبت کے لیے چن لیے جائیں، نہ پھر ان دلوں سے دعاؤں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بد دعا نہیں، محبوب کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی جاتی، خود سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیوں وہ رشتہ اللہ نے جوڑا اور اللہ ہی کے لیے جوڑا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے نفرت نہیں کرتے۔ دل جب خدا کی محبت سے لبریز ہو جائے تو اس کی مخلوق سے نفرت کی گنجائش کہاں بچتی ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ٹیپو سلطان کا قول، جس قوم میں غدار پیدا ہوں وہاں کے مضبوط قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جبکہ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔
پاک ہے میرا رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔